ایک یہ بھی مسئلہ کہ میت دی طرفوں قربانی کرنا ہر سال یہ مسئلہ پیش آندا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھو، کسی بھی حدیث کے اندر یہ مسئلہ موجود نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدگان والوں قربانی کیتی ہوئے۔ میت دی طرفوں قربانی کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں آدمی اپنی قربانی دے اندر اپنے فوت شدگان نو شریک کر سکتا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس تو بعد سلف صالحین، کسی ایک تو بھی ثابت نہیں کہ کسی ایک صحابی نے اپنے فوت شدگان دی طرفوں الگ طور تے قربانی کیتی ہوئے۔ اس قربانی دے اندر اپنے فوت شدگان نو شریک کیتا جا سکتا ہے، اپنی ماں نو، باپ نو، دیگر جو رشتہ دار نے انہاں نو شریک کیتا جا سکتا ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے اندر آپ دی بیوی، آپ دے چچا، آپ دے بیٹے، آپ دیاں 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دی طرفوں قربانی الگ طور تے نہیں کیتی۔ جو صحیح مسلم دے اندر روایت پیش کیتی جاندی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے بطور دلیل پیش کیتی جاندی۔ صحیح مسلم دی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس قربانی نو میرے والوں اور میری آل دی طرفوں اور میری امت دی طرفوں اس قربانی نو قبول فرما۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اے معنی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی امت دی طرفوں قربانی کیتی ہوندی یا اپنی آل دی طرفوں قربانی کیتی ہوندی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماندے، اللہم تقبل عن محمد وعن آل محمد وعن امت محمد، کہ اے اللہ یہ قربانی میری طرفوں اور میری آل دی طرفوں اور میری امت دی طرفوں ہے۔ بلکہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اے قربانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور اس دے نال نال میری آل دے اندروں جنہ لوگوں نے قربانی کی تھی اور میری امت دے اندروں جنہ لوگوں نے قربانی کی تھی، اے اللہ انہاں دی قربانی قبول فرما۔ آپ نے دعا فرمائی ہے، من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ اس دے اندروں یہ ثابت کرنا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی طرفوں قربانی فرمائی، اگر من بھی لیا جائے امت دی طرفوں تو امت دے اندر وہ بھی لوگ سن جو فوت ہو گئے اور امت دے اندر وہ بھی لوگ سن جو موجود سن اور امت دے اندر وہ بھی لوگ سن جو قیامت تک آنے والے لوگ نے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسئلے دی حد تک سمجھا جائے، مسئلے دی حد تک سمجھا جائے، بیدار کر دیں کہ قربانی فوت شدگان دی طرفوں الگ طور تے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ ہاں ماں باپ دے والوں صدقہ کیتا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بھائی دا باپ فوت ہو گیا ہے یا ماں فوت ہو گئی ہے، اسلام ساڈا دین یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ والوں صدقہ کر سکتی ہے، اور وہ صدقہ گوشت دا بھی ہو سکتا ہے اور وہ صدقہ روپے پیسے دا بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ پانی دا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز وہ عام ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ والوں صدقہ کر سکتی، لیکن اس صدقے نو اسی قربانی دا نام نہیں دے سکتے۔ اور صدقے دے بارے تسی جاندے ہو یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد کرو۔ آپ نے فرمایا لا تحلو لغنی، غنی آدمی واسطے صدقہ جائز نہیں، جبکہ قربانی دا گوشت آدمی خود بھی کھاندا ہے، اپنے دوست احباب نو کھلاندا ہے، اپنے رشتہ داراں نو کھلاندا ہے، بہن بھائی ہمسایاں نو کھلاندا ہے، اور غرباء اور مساکین دے اندر بھی وہ گوشت تقسیم کردا ہے، جبکہ صدقہ غنی آدمی واسطے جائز نہیں۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ والوں کوئی جانور ذبح کراں، انہوں اسی قربانی دا نام نہیں دے سکتے، صدقے دا نام دے سکنے ہیں،
کہ اپنے ماں باپ والوں صدقہ ہے لیکن انہوں سارے دا سارا صدقہ کرنا پائے گا، کھانا اس دے واسطے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو مسئلہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز ثابت نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ غالباً یہ ہوئی صحابی نے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آئے، فرمایا اللہ دے رسول میری والدہ فوت ہو گئی، افتلتت نفسہا، اور میری ماں اچانک فوت ہو گئی، کچھ بھی موقع نہیں ملیا، اچانک فوت ہو گئی۔ لو تکلمت، اگر میری ماں کلام کرن دی استطاعت رکھ دی، طاقت رکھ دی، گفتگو کرن دی، تے میری ماں ضرور صدقہ کر دی۔ فحلہا اجرن، اے اللہ دے رسول اگر میں اپنی ماں دی طرفوں صدقہ کراں کیا میری ماں نو اجر و ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اپنی ماں دے والوں صدقہ کیتا جائے تیری ماں نو صدقے دا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اے حدیث اس بات کی علامت ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ والوں صدقہ کر سکتی ہے اور اس صدقے دا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اس نو قربانی دا نام دینا اے میرے بھائیو درست نہیں، اے جائز نہیں۔ قربانی الگ چیز ہے، صدقہ الگ چیز ہے، تو ماں باپ دی طرفوں الگ طور پہ قربانی کرنا ایک کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں۔ ہاں اگر فوت ہونے والا فوت ہون تو پہلے اپنی اولاد نو وصیت کر کے چلا جائے کہ میرے فوت ہون تو بعد میرے نام دی قربانی ذبح کرنا، تو میرے عزیزو میرے بھائیو اس وصیت نو پورا کیتا جا سکتا ہے۔ اگر فوت ہونے والا فوت ہون تو پہلے وصیت کر جائے کہ میری طرفوں قربانی کیتی جائے میرے جان تو بعد، اس وصیت نو پورا کیتا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شرعی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اسلام اور دین دی مخالفت نہیں کرتا اور ایسی کوئی وصیت کر کے چلا جائے فوت ہونے والا، تو اس سے برا سادہ حق ہے، ذمہ داری ہے کہ اس وصیت نو پورا کیتا جائے۔